اب تک کی سب سے اہم سو کالڈ اچیومنٹ یہ رہی کہ حافظ فیلڈ مارشل نے وائٹ ہاؤس میں صدر محترم سے ملاقات کی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جس کو آج کل اس کے گھر والے نہیں پہچان رہے، جس کو انٹرنیشنل میڈیا کائٹ ان اسٹارم کہہ رہا ہے، کوئی ایک مصیبت ہو، کوئی ایک پرابلم ہو جو اس نے اپنے لیے نہ سہڑا ہو، ہر طرح کی ذلت، ہر طرح کی خواری اس نے اپنے لیے اکٹھی کر رکھی ہے. لیکن اس خواری اور اس ذلت کے اندر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک لنچ کیا، اور اسی لنچ کا شاخسانہ تھا کہ ہم نے نوبیل پیس پرائز کا ایک شوشہ چھوڑ دیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس شوشے کا جو حشر ہوا، یہ حشر وہی تھا جو ہمارے بہت سارے نعروں اور بہت سارے دعووں کا ہوتا ہے. اب آئیے زمینی حالات کی طرف، موروثی حالات کی طرف کہ ہو کیا رہا ہے. آپ کو پھر سے وہی BLA، وہی وہی خون ریزی، وہی دہشت گردی نظر نہیں آ رہی؟ کیا ایک بار پھر پاک فوج کا خون بے دریغ بہایا نہیں جا رہا؟ کیا پھر سے آپ کو پچھلے سال فروری مارچ کی صورتحال یکجا ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ کیا پھر سے وہی جعفر ایکسپریس والا ماحول کریٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت ٹرین تھی، آج کوچز ہیں. پاکستانیوں کو گاڑیوں سے نیچے اتارا جاتا ہے، گولیوں کے ساتھ بھون دیا جاتا ہے، فوجی جوانوں کو بے دریغ شہید کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، رینڈملی ہو رہا ہے یہ سارا. میں پہلے بھی کہتا تھا، آپ کو یہ الفاظ یاد آئیں گے بار بار، یہ کی ورڈز ہیں، کی نوٹس ہیں، یاد رکھیے. اور یہ ایک ہی نہیں ہے، بے شمار ہیں. پہلے چند ایک تھے، اب بہت زیادہ ہو گئے. کہ یہ سب کچھ جب ہوتا دکھائی دے، اے میرے بھولے بادشاہو، تو اس کو رینڈملی مت سمجھا کرو. تمہیں کسی نے نہیں بتانا، کسی سرکاری ادارے نے نہیں بتانا، کسی ٹی وی چینل کی مجال نہیں کہ تمہارے کان میں بھنک بھی ڈالے. اول تو اسے خود نہیں پتا، اور اگر پتا بھی ہو تو اسے اجازت نہیں ہے اس پر بات کرنے کی. لیکن یہ جو کچھ ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے. اب مجھے کیوں نظر آ رہا ہے اور آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا، اس کی مجھے یقین کیجئے کوئی خبر نہیں ہے. یعنی بھارت میں ایک طویل عرصے بعد سول ڈیفنس کا نیا مینول ترتیب دیا جا رہا ہے. 1.5-2 ملین نئے رضاکار بھرتی کیے جا رہے ہیں. ان کا پراپر ٹریننگ پلان تیار کیا جا چکا ہے. 13-14 بلین ڈالرز کی فوجی عسکری خریداری کی جا چکی ہے. یہ میں نے آپ سے ایک ہفتہ پہلے بھی گزارش کی تھی. یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی ہوگا. یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو روٹین کی چیزیں ہیں. اصل ماتھا آپ کا اس وقت ٹھنکے گا جب آپ اگلی بات سنیں گے. آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ 3 ممالک میں ایک پرانا متروک شدہ پیار، محبت، عشق یکا یک جوان ہو گیا. وہ ایک دوسرے سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. چائنا، رشیا، انڈیا، یہ باہمی کوآپریشن کے ساتھ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے. پہلے ہی انڈیا بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر تھا چائنا کا، لیکن اب تو رشیا کی سائیڈ لیتے ہوئے انڈیا نے اگلی پچھلی کسریں نکال دی. اس نے ڈیفائی کیا پورے یورپ کو کہ تمہاری ایسی کی تیسی، تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر سینکشن لگا کر مجھے تنبیہ کرنے والے. میں پہلے بھی پیٹرول لیتا تھا رشیا کا، اب بھی لیتا رہوں گا. تو اس میں دم خم تھا، اس نے یہ کہہ دیا. کاش ہم بھی یہ کہہ سکتے، ہم ایران سے ہی پیٹرول لے سکتے. ہم نے نہیں لیا. ہم نے سمگل کرنے میں عافیت جانی، لیکن جرأت اظہار کا فقدان دیکھیے کہ ہم نے ایک دفعہ بھی سینکشنز کو نو نہیں کہا. آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ کل امریکہ نے ریزسٹنس فرنٹ کو، جسے لشکر طیبہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے، بین الاقوامی ٹیررسٹ تنظیم قرار دے دیا ہے. اس کو انتہائی خطرناک فہرست میں شامل کر دیا ہے. اور چائنا نے پہلے تو ایک ہلکا پھلکا سا پھسپھسا سا اس کے اوپر رد عمل پیش کیا تھا، لیکن اب اس نے آلموسٹ امریکی زبان بولنی شروع کر دی ہے. اس نے کہا جی پہلگام میں جو کچھ ہوا تھا وہ زبردست ٹیررزم تھا، اور وہ انہی کا کیا دھرا ہے. یہ فورن ٹیررسٹ گروپس ہیں اور ان کی بےخکنی ہونی چاہیے. یہ کس پالیسی کا نتیجہ ہے؟ یہ کس حماقت کا شاخسانہ ہے؟ یہ ہمارا فورن آفس کیا کر رہا ہے؟ بلکہ فورن آفس بیچارہ کیا کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لنچ کیا گیا تھا نا وائٹ ہاؤس میں، یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے کابل میں ایک جنرل صاحب نے پتہ نہیں کیا سوچ کر وہاں پر فاتحانہ انداز میں ٹی کپ لہرایا تھا. بالکل اسی طرح دوسرے جنرل صاحب نے، بلکہ فیلڈ مارشل صاحب نے ایک لنچ کر کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا.
یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ آخر کیا ہے کہ یکا یک چائنا، رشیا، انڈیا یکجا، اور آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ آپ اگر کہیں نا کہ امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ کے ساتھ صرف وہ شخص کھڑا ہے جس کا یقین اس کے ہمسائے بھی نہیں کرتے. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ بے نوا صدر امریکی تاریخ میں شاید جیمی کارٹر بھی نہ ہو جو آج کل کا ڈونلڈ ٹرمپ ہے، کیونکہ اس کے سامنے آنا تھا جو کچھ وہ کر رہا تھا. اور آپ دیکھ لیجئے گا یہ ایپسٹین فائلز ہی اس کا ستیہ ناش کرنے کے لیے کافی ہیں. وہ ستیہ ناش کر رہا ہے امریکی جمہوریت اور معیشت کا، اور اس کا ستیہ ناش کرے گا ایپسٹین. انڈیا نے 2 روز پہلے پرتھوی 2 اور اگنی 1 کا کامیاب تجربہ کیا ہے. یہ نیوکلیئر کیپیبل بیلسٹک میسلز ہیں. اب یہ رینڈملی ہو رہا ہے. راج ناتھ نے خصوصی طور پہ اس کو سیلیبریٹ کیا ہے، اپنی افواج کو مبارکباد پیش کی ہے. مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی ترکی بترکی جواب دیا جائے گا، کیونکہ ایسے ہی شاندار میسلز ہمارے پاس بھی موجود ہیں. تو یہ سب کچھ رینڈملی ہو رہا ہے. کون کہتا ہے؟ ابھی تھوڑے دن دیکھیے، انتظار کیجئے، آپ کو خود سمجھ آنے لگے گی کہ حالات کس طرف چل پڑے ہیں. آپ کو میرا ایک فقرہ کافی دیر تک یاد آتا رہے گا، بہت سو کو ہانٹ کرتا رہے گا. یاد ہوگا آپ کو کہ وی آر جسٹ 1 ایونٹ اوے فرام اے فل اسکیل وار. یہ بھولیے گا نہیں.